بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین علیہما جنتان من حدید من صدیہما الی تراقیہما فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت على جلده حتى تكفي بنانا وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہوں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زرہیں ہیں، پس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ اس کے بدن پر کھل جاتی ہے یا چوڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے اور اس کے نشان قدم کو مٹا دیتی ہے۔ اور بخیل آدمی جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس زرہ کا ہر حلقہ اپنے جگہ پر چمٹ جاتا ہے، پس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ الجنت جیم کے پیش کے ساتھ بمعنی زرہ، اور مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ زرہ مکمل اور لمبی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پیچھے سے گھسٹنے لگتی ہے اور اس کے پیروں کو اور اس کے چلنے کے نشان اور قدموں کو چھپا لیتی ہے۔ تو اس میں زرہ کی لمبائی کے بارے میں بتایا کہ زرہ کس قدر لمبی ہے، زرہ اس کی لمبی ہوتے ہوتے اس کے پیچھے تک اور گھسٹنے لگتی ہے، تو یہاں سے مراد یہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور اسی طرح خرچ کرنے والے کی مثال دی کہ جیسے دو آدمیوں پر لوہے کی زرہ ہو۔ بخاری شریف کے ایک روایت میں جبتان کا لفظ آیا ہے، لیکن مراد دونوں کی یہی ہے، زرہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ انسان کو اس طرح چھپا لیتا ہے جیسے ایک پورے جسم کی زرہ جو سر سے پاؤں تک کی ہو اس کے تمام بدن کو چھپا لیتی ہے، بلکہ اس کے اتنی نیچے تک ہوتی ہے کہ اس کے قدموں کے نشانات کو بھی چھپا لیتی ہے۔ اور اس حدیث میں صدقہ کرنے والے کے لیے یہ بشارت بھی دی گئی کہ اس کے باقی مال کی بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے حفاظت ہوگی، صدقے سے بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں اور صدقے کرنے والے کا جو مال ہوتا ہے وہ بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب اس کی کڑی کھل جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو خوشی خوشی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صدقہ دینے کی اور زیادہ چاہت اور محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کی زرہ کھلتی رہتی ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے، بخلاف بخیل کے۔ جو بخیل شخص ہوتا ہے جب بھی کچھ خرچ کرنا چاہے تو وہ خود خرچ کر ہی نہیں سکتا، اس کا ایسی حالت ہو جاتی ہے گویا کہ اس کی زرہ اس سے اور چمٹ گئی، یعنی اس کا ہاتھ ہی نہیں ہلتا، خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ چلتا ہی نہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بخیل جو ہے وہ بلاؤں کا نشانہ بنتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بخیل آدمی جب خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بخیل کے لیے وعید بیان کی گئی جبکہ صدقہ کرنے والے کی تعریف بیان کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر تھی کہ آپ ان کے سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی مثالیں لے کر آتے، یعنی مثالوں کے ذریعے سمجھاتے کہ عموماً مثال کے ذریعے بات زیادہ اچھی واضح ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے صدقہ کرنے کی فضیلت کو اور صدقہ کرنے کی ترغیب کو یہاں پہ بیان کیا کہ صدقہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ خرچ کرے وہ بخیل ہوگا تو اس سے اس کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی، اس کا دل تنگ پڑے گا اللہ کے راستے میں دینے سے۔ وَأَنْهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب
ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ مال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ صدقے کو ہی قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا رہتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل متفق علیہ. جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے اور پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. فلو فا پر زبر، لام پر پیش اور واو مشدد ہے، اور فا پر زیر، لام ساکن اور واو مخفف کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے بمعنی گھوڑے کا بچہ. تو اس میں یہ فرمایا کہ بچڑا یا گھوڑے کا بچہ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے مال کو جو حلال کمائی کے ذریعے کمایا گیا ہو اسے اللہ تعالیٰ اس قدر خوشی سے قبول کرتے ہیں. یہاں پہ من کسب طیب یعنی وہ مال جو حلال ذریعوں سے جمع کیا گیا ہو اس کو بارے میں فرمایا، کیونکہ جب حلال طریقوں سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تب ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. لا يقبل اللہ الا الطیب کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے، حلال مال کا صدقہ قبول ہوتا ہے، اور جو حرام ہوگا اللہ جل شانہ اس کو قبول نہیں فرماتے. اس حدیث میں بعض علماء نے ایک عجیب نکتے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ حلال مال اچھی اور نیک جگہ پر خرچ ہوتا ہے، عموماً صدقہ دینے والے حلال مال والے ہی ہوتے ہیں، حرام مال والوں کو اس کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ زیادہ تر عموماً حرام مال حرام کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال مال کے صدقے کو بہت زیادہ خوشی سے قبول فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، کیونکہ عموماً انسان جو پسندیدہ اور محبوب چیز ہو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. پھر فرمایا کما یربی احدکم فلوا کہ جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے بچڑے کو پالتا ہے تو اللہ جل شانہ حلال مال سے صدقے کے ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں. یہ صدقے کے ثواب کو بڑھانے کی مثال دی گئی کہ جس طرح ہم اپنے کسی بچڑے کو پالتے ہیں، اس کو خوب فربا اور موٹا کرنے کے لیے اس کی پرورش کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ جل شانہ جو حلال مال میں سے تھوڑا سا بھی دیا ہو اس تھوڑے سے کے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے بڑھاتے ہیں، وہ مال بڑھاتے ہیں اور وہ مال بڑھ ہی بھی جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے وہ کھجور جتنا صدقہ بھی. تو جب انسان قیامت کے بعد اس کو دیکھے گا تو حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ کیا یہ میرا ہی صدقہ ہے؟ اتنا تو میں نے کبھی زندگی میں صدقہ بھی نہیں کیا جو میرا ادھر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اس طرح سے قبول فرماتے ہیں. تو اس میں ایک طرح سے یہ ترغیب دی گئی کہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اگر وسعت ہے تو زیادہ صدقہ کرو، اگر تنگی ہے تو تھوڑے میں سے صدقہ کر دو. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تو صدقے کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور صدقے کی ترغیب دی گئی یہاں پر. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل بفلات من الارض فسمع صوتا فی صحابۃ اسقی حدیقۃ فلان فتنحى ذلك الصحاب فافرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان لاسم الذي سمع في الصحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا
سلسا وأرد فيها سلسا رواه مسلم الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء بالجيم هي مسيل الماء. انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ایک جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں انسان کے باغ پر بارش برساؤ. پس وہ بادل کا ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسایا تو نالوں میں سے ایک نالے میں وہ پانی جمع ہوا اور پانی نالے میں چلنے لگا. یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیلچے سے پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا. پس باغ کے مالک نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے میں نے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتایا ہے. تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ نے بادل کو حکم دیا؟ اس باغ والے نے کہا، جب تم یہ کہہ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں. اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے 1/3 حصہ صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میرے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے ہو جاتا ہے اور 1/3 حصہ اس باغ میں دوبارہ لگا دیتا ہوں. الحرہ سیاہ پتھریلی زمین، اشرجہ شین پر زبر را ساکن جیم پانی کا نالا یا پانی کی گزرگاہ. فتنہا، تنہا اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ سے الگ ہونا. اس حدیث مبارک میں ایک نیک آدمی کا بتایا گیا، یہ بنی اسرائیل کا یہ نیک شخص تھا کہ اس کا یہ طریقہ اللہ پاک کو اتنا پسند تھا. وہ کون سا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کل آمدن کے 3 حصے کرتا. ایک حصہ وہ باغ میں لگاتا، ایک حصہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا اور ایک حصہ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. یعنی 1/3 مال وہ اپنی کل آمدنی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے الگ کر لیتا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کے باغ کے لیے جو ضروریات تھیں ان کو پورا کیا. جیسے کہ باغ کے لیے پانی ضروری تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود سے انتظام کیا کہ بادل کو حکم دیا کہ اس کے باغ کے لیے پانی برساؤ. تو اسی طرح جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کی آمدنی میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی بھی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے متعین کر لے، جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہم نے کچھ حصہ متعین کیا ہوگا تو جب بھی کوئی خیر کا راستہ ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی موقع آئے گا تو انسان اس متعین شدہ رقم میں سے فوراً خرچ کر دے گا. اور اگر وہ متعین نہیں کی ہوگی تو پھر انسان کو شیطان اور نفس دونوں خرچ کرنے سے روکیں گے، دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ ابھی خرچ نہ کرو، ابھی فی الحال رک جاؤ، ابھی کوئی ضرورت ہے تمہیں، ان ضروریات کو پورا کر لو اور اس کے بعد خرچ کر دینا. اور اس طرح ڈھیل کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ خرچ کرنے میں سستی کر جاتا ہے، کبھی خرچ کر پاتا ہے اور کبھی نہیں کر سکتا. اور اگر متعین کیا ہوا ہو اور الگ سے موجود ہو اور اس کو پتہ ہو یہ میں نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے تو وہ اس کو فوراً سے خرچ کر دے گا. تو دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غیب سے مدد فرماتے ہیں. تو اس حدیث کی ایک تائید جو ہے یہ ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریظہ کی طرف بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کر وہی عمل کرو جب بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی کرتا تھا، وہ یہ کہ 1/3 مال صدقہ کرتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طریقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور صحابہ نے بھی اس کو اپنایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خرچ کرنے والوں میں سے بنائے.
ہمارا دل اور ہمارے ہاتھ جو ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں۔ تو اللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔